دنیا کے بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے ریسرچ سکالر بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی آپ نے لفظی فکری غلطی پائی ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر اصلاح کر لی جائے۔ میں نے کوئی ایسا محقق نہیں دیکھا جس نے یہ قولن یا عملن نہ کہا ہو، لیکن دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کے آغاز میں لکھا ہے کوئی غلطی ہے تو نکال کے دکھاؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک جز لکھا اور اپنے ایک شاگرد سے کہا اس کو پڑھ کے سناؤ، تو اس نے آپ کے سامنے وہ کتاب پڑھی تو آپ اس کی کچھ غلطیوں سے آگاہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کو یوں بدل دو اور اس کی جگہ یوں لکھ دو۔ تو پھر مطمئن ہوئے اور کہا کہ ایک دفعہ پھر مجھے پڑھ کے سنائے۔ تو جب دوبارہ پڑھ کے سنایا تو کچھ نئی غلطیوں سے آگاہ ہوئے، تو پھر وہاں تبدیلی کی تو کہا ایک دفعہ پھر پڑھی ہے۔ تو اس نے پڑھا تو کوئی نئی غلطیوں سے پھر تیسری مرتبہ آگاہ ہوئے۔ بعض کا ہوتا ہے ایک لفظ کی جگہ یہ دوسرا لفظ آ جائے تو زیادہ اچھا لگے، تو اس طرح وہ تبدیلیاں کرتے رہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب آپ کے سامنے 70 بار پڑھی گئی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوتے اور اس میں تبدیلی کرواتے۔ جب 70 مرتبہ یہ کتاب پڑھی جا چکی تو امام شافعی کہنے لگے داہو، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو ہی موجود ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے۔ افسوس کہ امت مسلمہ نے اتنے بڑے نسخہ جامعہ کو، اتنی بڑی دولت کو اپنے باطن میں سمیٹنے کی بجائے، اپنے دامن میں سمیٹنے کی بجائے غلاف میں لپیٹ کر کے طاق پہ رکھ دیا اور اس کتاب سے رہنمائی نہ لی، اس سے زندگی کے اجالے حاصل نہ کیے۔ اس کتاب کے نزول کا جو مقصد تھا اس کو بالائے طاق رکھ دیا، اور یہ کتاب نازل کیوں ہوئی تھی اس مقصد سے غافل ہو گئے۔ شاعر مشرق نقاد مغرب علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسی نے وہ آساں بمیری۔ اقبال بولے کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں گا، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ قرآن زندگی دیتا ہے، لیکن اس سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تو تلاش کی، مرنے کی سہولت تو ڈھونڈ لی، لیکن یہ کتاب حیات آفری ہے، زندگی بخش ہے، اس سے تو نے زندگی کی راہیں تلاش کی ہوتی، یہ تجھے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ تو آئیے اس کتاب کے مطالعہ میں ہم اپنی زندگی کو لگائیں اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں جذب کریں۔ زندگی میں صبح سے شام تک کیا کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہاں اس دنیا پہ آتے ہیں تو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، صرف ایک چیز ہم سیکھ کے آتے ہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے، یہ بچہ سیکھ کے آتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہم دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کی۔ تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ جانتا ہے کہ اس نے وہاں سے دودھ کیسے اخذ کرنا ہے، باقی زبان ہے بولنا سیکھتا ہے، ہاتھ ہیں پکڑنا سیکھتا ہے، ٹانگیں ہیں چلنا نہیں جانتا آ کے سیکھتا ہے، سنتا ہے سمجھ نہیں پاتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں پاتا۔ تو ہر چیز اس نے دنیا کے اوپر آ کے سیکھنی ہے، وہ سیکھتا ہے، کاروبار سیکھتا ہے، رویے سیکھتا ہے، زبان سیکھتا ہے، لہجے سیکھتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے، اور نہیں سیکھتا تو قرآن نہیں سیکھتا۔ تو آئیے اس قرآن کو سیکھنے کا مزاج پیدا کریں۔ میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی ابتدائی آیات پہ کچھ کہنا ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی
یہ پہلی 11 آیات اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو یہ ہماری پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں. یہ آیات نسخہ شفا ہیں، نسخہ کیمیا ہے اور حیات آفریں آیات ہیں. مختصر مگر اتنی جامعیت کی حامل ہیں کہ ہماری زندگی کے گوشوں کو یہ منور کر دیتی ہیں، اور ایک صالح اور پاکیزہ انسان جو ہمارا مالک دیکھنا چاہتا ہے ایسا انسان وجود میں آتا ہے. اور یہ ایک فلاح حاصل کرنے والے، کامیابی پانے والے انسان کی نمایاں خوبیاں ہیں. قد افلح المؤمنون ارشاد کیا، فلاح اس نے پائی جس نے ایمان کی بہاریں حاصل کی. جو مومن ہیں حقیقی فالح وہی ہیں، کامیاب وہی ہیں. ایک شخص ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، لیکن اس کے پاس ایمان کا نور نہ ہو تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایمان کا چراغاں ہے تو اگرچہ وہ جھونپڑے میں بھی رہتا ہو لیکن خوش بخت ہے، اس لیے کہ اس کے جھونپڑے میں تو اندھیرا ہے لیکن دل کے نگر میں اندھیرے نہیں ہیں، دل کی دنیا میں اجالے ہی اجالے ہیں. تو اصل خوش نصیب وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہے. حقیقی خوشی اور ابدی سعادتیں اس شخص کا مقصوم ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. فرعون جس نے تخت و تاج اور دنیاوی عزت و سرخروئی کے معراج کو پایا لیکن ایمان کے نور سے خالی، تو اس کو فلاح پانے والا کامیاب اور بامراد انسان ہم نہیں کہہ سکتے. جس نے اتنی آسودگی کے ساتھ حکومت کی کہ اس کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، لیکن کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب بلال حبشی ہے. اس لیے کہ حقیقی کامیابی ایمان کے نور کے ساتھ ہے، ایمان کے اجالوں کے ساتھ ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، میرے قابل رشک لوگوں میں، قابل رشک دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کے پاس سامان زندگی تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں. حضور نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک وہ ہے جس کے پاس سامان زندگی تھوڑا ہے اور نمازوں کا حصہ زیادہ ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ معاشرے میں اتنا معروف نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، آیا مسجد کے کونے میں بیٹھا، نماز پڑھی، چلا گیا. اگر نہیں آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کون نہیں آیا، آیا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے. لا یشار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف انگلیاں کر کر کے اشارے نہیں کرتے کہ یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. چونکہ تھا ہے بھی غریب، مال دنیا بھی تھوڑا ہے لیکن نمازیں زیادہ ہیں، ایمان کا چراغاں ہے. ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہاں چٹکی بجانا بھی سنت ہے. ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی. اور پھر فرمایا قلت تراسہ، اس کا سامان دنیا بھی تھوڑا ہی نکلا، وراثت بھی زیادہ نہیں نکلی. قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، زیادہ اس کا سلسلہ ہی بھی نہیں تھا. رونے والے بھی تھوڑے تھے اس کے مرنے کے بعد، سامان زندگی بھی تھوڑا ہی نکلا. اللہ اکبر. اور موت بھی اس کو ایسے آئی، نمازیں زیادہ تھیں اور سامان دنیا تھوڑا تھا اور چلتا تھا تو اشارے نہیں ہوتے تھے. فرمایا میرے قابل رشک دوستوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. یہ میرا دوست ہے جو جا رہا ہے. تو زندگی میں سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس دنیا پر جو بندے کو دیا گیا ہے سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے. اور آخرت میں سب سے بڑا سرمایہ جو اہل جنت کو دیا جائے گا وہ دیدار الہی ہوگا. جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے، اور جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے. اس لیے آپ لوگ ہزار مشکلوں کے باوجود،
1000 مالی بحرانوں کے باوجود، 1000 معاشی پریشانیوں کے باوجود، اقتصادی حالت بہت بری ہے اور بہت سارے معاملے، مشکلات، کثیر العیالی، بہت کچھ آپ کو درپیش ہوگا اور یقیناً ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کوشاں بھی ہوں گے، لیکن جہاں ان چیزوں کے نہ ہونے کا دکھ ہے، وہاں اس خوشحالی اور اس سرخروئی کی خوشی کو غالب کر لیجئے کہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ نے سب سے بڑی دولت ایمان سے محروم نہیں رکھا ہے. ہمیں ایمان سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مالا مال کیا ہے. اور باقی اگر معاملات زندگی کے اندر کوئی کمی بیشی بھی ہے تو وہ اگر آپ اپنی محنت سے، کوشش سے حاصل کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو پا رہی آسودگی، تو پھر بھی اللہ کے دیے پہ مطمئن ہونا سیکھ لیجئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. تو آئیے اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اور حقیقی خوشی کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے کہ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. تو حقیقی کامیابی اسے کو نصیب ہے جس کے پاس ایمان ہے. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح کس نے پائی؟ جس کے پاس ایمان ہے. اب اس ایمان کے ثمرات کیا ہے، اس ایمان کی علامات، اس ایمان کے جو ہے وہ نتیجے کیا ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتے ہیں. تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. نمازوں میں خشوع کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو کہا کہ نہیں، تم جائے سجدہ پہ نظر رکھو اور بالکل ساکت اس کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ. قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور پورے ادب سے، عجز سے، انہماک سے، توجہ سے جائے سجدہ پہ نظر جمع کر کے، خیالات کو معطل کر کے، اپنی ساری سوچیں اپنے مالک کی دہلیز پہ رکھ کے اور اللہ کے حضور رجوع کرنے کو خشوع کہتے ہیں. اور اس کے اندر اگر رقت پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی قربت کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو جو آپ سے ہو سکے وہ یہ ضرور کریں کہ آپ اپنی توجہ جائے سجدہ پہ رکھیں اور اپنے تمام خیالات کو منظم کریں اور مرتب کریں اور خیالات کو مالک کی چوکھٹ پہ رکھیں اور یہ تصور ہی باندھے رکھیں کہ میں اس کے حضور کھڑا ہوں اور وہ نظر رحمت سے مجھے دیکھ رہا ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو اس انداز سے کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. لیکن یہ کیفیت ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کیفیت میں ڈوب جائے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو کہا اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہ ہو پائے، میرے حضور نے آسانی کر دی، فرمایا یہ کیفیت حضور حاصل کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب اس تصور میں ڈوبے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر تمہارا خیال، تمہاری سوچیں، تمہارے افکار دائیں بائیں کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا شخص جو منصب و عزت کے لحاظ سے آپ سے بہت اونچا ہے اور وہ آپ کی طرف توجہ کر کے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کوئی اور خیال آ سکتا ہے، آپ کی توجہ کہیں اور بھٹک سکتی ہے. جب ایک اعلیٰ منصب دار شخص آپ سے مخاطبے میں ہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہے تو آپ اپنی حرکات و سکنات کو بھی منظم کریں گے اور آپ کے سارے خیالات یکسو ہو کے اس کی جانب ہوں گے اور اس کی بات سننا چاہیں گے، اس کی طرف توجہ کریں گے. تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا نماز میں وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی رحمتیں پوری طرف اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو نماز میں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنی نظر کو دائیں بائیں ادھر ادھر کرنے کی بجائے جائے سجدہ پہ یکسو کر لیں اور اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے بدن کو جھکا لیں. آپ بالکل اکڑ کے نہیں ہیں بلکہ عزت سے اس کے حضور کھڑے ہوں، آپ کے کندھے جھکے ہوئے ہوں، آپ اس کے حضور ادب سے کھڑے ہوں، مالک کے حضور ہیں. قوموا للہ قانتین،
اس کے حضور پورے عزت سے انکساری سے اس حالت کے اندر کھڑے ہوں. تو جب انسان اس حالت کے اندر چند لمحے کھڑا ہوتا ہے اس کی طبع کے اوپر دقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ نماز کا خشوع ہے. اور اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اہل ایمان کی علامت بتائی گئی. یہ سب سے پہلی علامت بتائی گئی, الذین ھم فی صلاتہم خاشعون. وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. یہ عزم کریں, یہ ارادہ کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کے حضور حاضر ہیں, اس کے حضور حاضر ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے آپ ہاتھ کانوں تک کھڑے کرتے ہیں, ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. تو ہاتھ کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی کے سامنے آپ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے ہاتھ کھڑے ہیں, یعنی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں مطیع ہوں, میں فرما بردار ہوں. مجرم جب پولیس کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بس میں بے بس ہو گیا. تو بندہ ہاتھ کھڑے کر, سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے, اس کے بعد کانوں سے پہ ہاتھ لگاتا ہے. کانوں پہ ہاتھ لگانے کا کیا مطلب؟ میری توبہ, جو میں ماضی میں کیا ہے اس سے بھی رجوع کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کیے, پھر اس کے بعد کانوں پہ لگائے, کہا میری توبہ, پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے. تو ایسے باندھ کے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں تیرا متی ہوں, میں تیرا نوکر ہوں. نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں, کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں, خیال بھی جھکے ہوئے ہیں, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, اور پورا بدن عجز و انکسار کا پیکر بنا ہوا ہے. مجھے بتاؤ میرے رب کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی. اللہ اکبر. پھر رکوع میں چلا گیا اور جھک گیا. اللہ اکبر. یہ اور عجز و انکساری کا عالم ہے. اس کے بعد پھر سجدے میں چلا گیا. انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں. دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں, بولنے کی قوت زبان سر میں, سوچنے کی قوت دماغ سر میں, اسی طرح سونگنے کی قوت ناک سر میں, سننے کی قوت کان سر میں. ساری قوتیں سر میں ہیں اور سر مالک کے در پہ ہے. اور زمین سے اپنا ماتھا بھی رگڑ رہا ہے, ناک بھی رگڑ رہا ہے, اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں, تیرے سے اونچا کوئی نہیں. سبحان ربی الاعلی. یہ کب کہہ رہا ہے؟ جب عملاً اپنے آپ کو اس نے اقصی غایت التذلل والخشوع, یہ سب سے زیادہ عجز اور انکساری کا عالم ہے. اس سے بڑھ کر بندے کا عجز نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناک بھی رگڑ رہا ہے, اپنا ماتھا بھی خاک پہ رگڑ رہا ہے, لیکن زبان سے کیا کہہ سبحان ربی الاعلی. یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب خود عجز کے انتہائی درجے پہ ہے. سبحان ربی الاعلی. تو پھر کتنی رحمتیں برستی ہوں گی. اللہ اکبر. فرمایا گیا بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ سجدے میں اس پر کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائے, اتنی رحمتیں اس کے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں. تو نمازوں میں خشوع کرو. ابھی نماز جمعہ پڑھو گے تو پورے ادب سے, انہماک سے, اپنے خیالات کو یکجا کر کے, اپنی نظر کو جائے سجدہ پہ جما کے, اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا پاؤ. اور پھر نماز عصر, مغرب, عشاء, اس کی مشق کرو عملی. کتنی چیزیں آپ عملاً سیکھتے ہیں, یہ بھی سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر طاری کریں. پھر دیکھنا نماز سرور دیتی ہے کہ نہیں دیتی, نماز لطف دیتی ہے کہ نہیں دیتی. تو کہا کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون, وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین ھم عن اللغو معرضون, اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. علماء تفسیر نے لکھا کہ لغو قول سے, لغو فعل سے, لغو رویے سے, لغو عمل سے, ہر ایسی چیز جو لغویات کے زمرے میں آتی ہو, اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ لغویات میں نہیں پڑتے. ان کی زندگی لغو, بےہودہ, بے مقصد کاموں سے پاک ہوتی ہے. تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی اور فضول کاموں میں بھی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں. اللہ کی امانت ہے یہ زندگی, ایک ایک سانس امانت ہے. اس زندگی کو کسی مقصد کے لیے, کسی کام کے لیے گزرنا چاہیے. یہ زندگی ہے کتنی, آپ ذرا دیکھیے. کسی کے 60 سال, کسی کے 70 سال, کسی کے 50 سال, کسی کے 20 سال گزر گئے, اور نظر دھڑا کر کے دیکھیں وقت کتنا لگا ہے. 40 سال, 50 سال جو چٹکی میں گزر گئے, تو باقی 8 سال, 10 سال, 20 سال جتنے بھی باقی ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا, تو وہ بھی تو ایسے ہی گزریں گے.
تو کیا اس کو تھڑے پہ بیٹھ کے گزار دیں؟ اس زندگی کو ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گزار دیں؟ اس زندگی کو چائے والے کھوکھے پہ گزار دیں؟ ان قیمتی سانسوں اور گھڑیوں کو کیا حمام پہ بسر کر دیں؟ اس کو فضول ابحاث کے اندر، آوارہ گردی کے اندر بسر کر دیں؟ یہ با مقصد زندگی ہے. یہ زندگی کی ایک ایک سانس قیمتی ہے. علماء نے لکھا ہے یہ راس المال ہے، اس سے آپ نے کمائی کرنی ہے. تو جس کا راس المال ہی لٹ جائے اس کے پلے باقی بچتا کیا ہے؟ تو اپنی زندگی کو مقصدیت کے ساتھ بسر کرنے کا گر سیکھ لو. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. یہ اللہ کے بڑے بڑے بندے صوفیاء کے پیچھے دوڑتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے. تو کسی نے ان کو کہا اے امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم ہو اور بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. میں اس سے رب کی تلاش میں رہتا ہوں. اللہ اکبر. تو امام شافعی بولے کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا. ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اور اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. ایک تو یہ بات مجھے بڑے نفع کا سبب ہوئی. اور دوسری یہ بات کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، نہیں تو نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے گا. یہ دماغ کبھی بھی خالی نہیں رہتا. آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا. دماغ میں ایک دن کے اندر مجھے بھول گیا ہے کتنے ہزار خیال آتے ہیں، اور یہ دماغ ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں رہتا. اللہ نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر رکھا ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والے عام شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر بنے. اور اتنا بڑا سسٹم اللہ نے لگایا ہے، اور یہ کسی بھی آج تک کسی بھی انسان کا پورا دماغ خرچ نہیں ہوا. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ خرچ ہوا ہے جنہوں نے ایجادات بھی کی ہیں. اس کی سکرین پہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے. تو اگر اس پہ ہم کوئی خیر ڈالیں گے تو خیر سکرین پہ آتا رہے گا، اور اگر کچھ نہیں ڈالیں گے تو پھر شیطان جو مرضی ڈال دے. تو اس لیے اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر لو، اپنے وقت کو مصروف کرو، اپنے خیالات کو منظم کرو، اپنی سوچوں کے اندر کچھ چیز ڈال دو جو اس کے گرد ہی تمہاری سوچیں گھومتی رہیں. اپنے اوپر کوئی طاری کرو. یار دل ہے تو دل محبت سے خالی نہیں رہ سکتا. تو جب دل میں محبت ہوگی، اور محبت کے بغیر دل رہ ہی نہیں سکتا. غم اگرچہ جاں گسل ہے پھر کیا بچیں کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو جب دل نے کسی سے محبت کرنی ہی کرنی ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو. جب دل کسی کی تمنا میں تڑپے گئی تو مدینے کی یاد میں تڑپے. تو اس کو موقع ہی نہ دو. تو فرمایا اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو، نہیں تو نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے گا. کہا یہ بات ایسی تھی کہ جس نے مجھے بڑا نفع دیا. اور امام شافعی رات بستر پہ لیٹتے تھے، سونے سے پہلے کئی فقہ کے مسئلے حل کر لیتے تھے، کہ کئی مسائل آپ حل کر لیتے تھے. تو یہ اپنے خیالوں کو منظم کرو، اپنے آپ کو ایک لمحہ بھی بےہودہ فضول بے مقصد نہ گزرنے دیں. اللہ اکبر. انسان لغویات سے اپنے آپ کو پاک رکھے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سنیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جوامع الکلم سے ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. تو زندگی سے لغویات کو نکال دیں، فضولیات کو نکال دیں. زندگی ویسے بھی سوکھی ہو جائے گی. صبح سے لے کر شام تک ہم نے اپنے اوپر ایسے بوجھ لادے ہوئے ہیں جو بوجھ جو ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں. وہ میں نے دیکھا چھوٹے بچے اپنی جیب کے اندر کیا ڈالتے رہتے ہیں اور گھروں کے اندر یہ چیز بھی کبھی کام آ جائے گی، رکھ لو. پھر ایک وقت جب سال کے بعد صفائیاں کرتے ہیں تو اس کو بھی نکال دو، تو پھر سوکھے ہو جاتے ہیں.
پھر چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل روز کیا کریں. اپنی زندگی کے بوجھ اتاریں. فضول وقت جہاں بسر ہو رہا ہے، فضول لوگوں سے ربط جو ہے وہ اس کو ختم کریں. اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، جو آپ کی دنیا کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. ایک بندہ تہجد کے نوافل بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الاشراق بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہے. وہ نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتا، لیکن وعدہ پورا نہیں کرتا، جس سے پیوست ہو جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے. یہ ہے عبادت میں خشوع، اس کے حضور. جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا. اللہ اکبر. کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں. وہ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں. میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے. تو محویت کا عالم بس طاری ہے. اس نماز اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں، اس کے حضور کھڑے ہیں. اللہ اکبر. ثم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. نماز میں تو نماز ہے تو محویت تک اپنی عصمت کا جوہر ہے، تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں. مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے، مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے، سوچوں میں آوارگی آنے پائے. یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. کالا معاذ اللہ. جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا. جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے. اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں. اللہ تالے پگھلا دیتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، قفل گرنے لگتے ہیں. جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل، کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا. اس کے ہو کے تو دیکھو، اس کے بن کے تو دیکھو. تو اس کے جب تم بنو گے تو پھر سرخروئی تمہیں ملے گی. تو بند کوٹھڑیوں کے اندر بھی جرم کرنے سے بندہ رک جاتا ہے. یہ تصور جب بندے کا ہوتا ہے میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور میں اس کے حکم کے بغیر تو اپنے اعضائے بندیاں کو بھی جنبش نہیں دے سکتا. تو یہ اس بندے کی صفات ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اب دیکھیے، انسانی زندگی کا مختصر نصاب تھا جس میں اس کے تمام پہلوؤں کو لانا تھا، لیکن اللہ نے اس مختصر مضمون کے اندر نماز کا ذکر 2 دفعہ کیا. اس سے اس بات کا اندازہ کرنا ہوگا نماز کتنی اہم ہے. نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے. خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا. لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں. تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی. پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فریضہ ہے. محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں. تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، اس کی رحمتیں پوری طرف اس کی طرف متوجہ. نہیں اللہ کے بندے ہو.
تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ اس نے کہا حضرت اس کا مزہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر، خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ سوچے اس کو آوارہ جو ہے وہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہے کبھی ادھر پھینکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے۔ بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں میں پوری کر کے جانی ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے، دولت کے، کوٹھیوں کے، کاروں کے، محلات ساری سوچیں اپنے مالک کی دہلیز میں یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کی نماز پڑھی چلا گیا۔ یہ جنت کا بہترین نہیں آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کون نہیں آیا۔ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کریم کے در پہ آئے ہو تو پھر تھوڑا کیوں مانگنا ہے، جنت الفردوس مانگو۔ اللہ اکبر۔ ہم فیہا خالدون، اس جنت کے پلے کچھ بھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہے۔ اگر ایمان کا چراغ ہے موت کو بھی موت آ چکی تو اگرچہ وہ جھونپڑے میں بھی رہتا ہو جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہو کہ اس کے جھونپڑے میں تو اندھیرا ہے موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے، اور جنتیوں کو کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب بلال حبشی ہے، سب کچھ چھن نہ جائے۔ ہماری زندگی کے گوشوں کو یہ منور کر دیتی ہیں، اور ایک صالح اور پاکیزہ انسان موت نہ آئی ہوتی جو ہمارا مالک دیکھنا چاہتا ہے، اور جہنمی خوف سے مر جاتا ہے لیکن موت کو موت آ ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی۔ عددی تم، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہاں چٹکی بجانا بھی اہل جنت کیا تم اس نے پائی ہو، تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا ایمان راضی نہ ہو، ہمیں تو وہ ادب سے کھڑے ہوں مالک کی حضور ہے۔ قوموا للہ قانتین، محلاتوں کو اس کے حضور پورے عزت سے ان کے سب سے آخر میں اس حالت کے اندر کھڑے ہوں، سب سے آخر۔ تو جب انسان اس حالت کے اندر چند لمحے کھڑا ہوتا ہے اس کی تباہ کے اوپر دقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جنت میں کتنی جگہ، تو یہ نماز کا خشوع ہے جو بندہ، اور اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اس سے تھوڑا سا اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، اس سے پہلے آیا اللہ اکبر۔ یہ اہل ایمان کی علامت بتائی گئی، یہ سب سے پہلی علامت بتائی گئی۔ الذین هم تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا آپ کا مقابلہ، اور جہنم کے رگڑے سہ سہ اس کے بعد باندھ لیے تو سب سے آخر میں۔ بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے، وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا لک ما تمنیت، جو تو نے آرزو کی جات سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا، اب جنت میں چلا جائے۔ اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو ایسے باندھ، جنت کے جو منصب و عزت کے گالوں تو کافی ہے، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو، کافی ہے اس کے لیے، ایک سانس قیمتی ہے۔ آراف میں جگہ مل جائے تو کافی، علامت بتائی گئی یہ سب سے پہلی علامت۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کی جگہ یوں لکھ دو دنیا سے، تو بخاری کی روایت پھر مطمئن ہوئے کہ 7 ایک اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں۔ صرف ایک چیز ہم سیکھتے ہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑ میں جائے گا۔ جب ہماری زندگی کے گوشوں کو یہ منور کر دیتی ہیں، میرے رب مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے، مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا مذاق نہیں۔ جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو، میں ساری زندگی پاپ کرنے والا، لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو، پھاٹے شخص کو ملے گی۔ پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، بابا فرید گنج شکر، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ احمد مجدد الفسانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سب سے آخری کی یہ جاگیر ہے، دنیا سے 10 گنا جگہ۔ اب جنتی جنت میں، یہ تو سب سے کم کی میں کہانی سنائی ہے، جو اعلیٰ ہوں گے تو اللہ اکبر۔ حضور فرمایا یہاں سے لے کے صنعاء تک، مدینے میں حضور نے فرمایا یہاں سے لے کے صنعاء تک، یہ صنعاء جو ہے یہ یمن کا شہر ہے، مدینے سے لے کے صنعاء تک فرمایا جنتی میں جنتیوں کا موتی کا ایک محل ہوگا جو اتنا بڑا ہوگا،
یہاں سے لے کے صنعاء تک ایک ایک محل اتنا ہوگا، اور کتنے محل دیے جائیں گے، اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اب کس کا جی چاہے گا کہ یہ جنت کی نعمتیں چھنے؟ موج لگ گئی، خدشہ ایک ہی ہوگا کہیں موت نہ آ جائے. موت کو بھی موت آ گئی، کام ختم ہو گیا، اب خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا، راضی ہو؟ وہ کہیں گے گوڈے گوڈے راضی. ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں؟ اس کا یہی ترجمہ بننا ہے، گوڈے گوڈے راضی. ہمیں کیا ہوا؟ ما لنا اللہ نرضا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا تمہیں ایک اور شے دینے لگا ہوں. تو وہ کہیں گے مالک کسر کون سی رہی ہے؟ اب کیا شے ملنے والی ہے؟ ہر شے تو مل گئی، جو آرزو کرے وہ مل گئی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آرزو پیدا ہوگی وہ سامنے ہوگا. تو اب کوئی آرزو ہی نہیں رہی تو کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ فرمائے ایک شے تمہیں دینے لگا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی، نہال کر دے گی. تو وہ جنتی جھولیاں پھیلا لیں گے. اور اللہ کیا عطا کرے گا؟ سنو، اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. تم سے ایسا راضی ہوا ہوں اب کبھی بھی ناراض. جنت سے نکلنے کی ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ اللہ ناراض ہو جائے اور نکال دے. کہ اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے، یہ میں تمہاری جھولی میں خیر ڈال رہا ہوں. اللہ اکبر. تو جنت میں ابدی قیام ہے. تو ارشاد فرمائے یہ فردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ 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 رہیں گے، کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی. جنت الفردوس کی نعمتیں اسے نصیب ہوں گی جس میں یہ خوبیاں ہوں گی. سورہ المومنون 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے. 18ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. یہاں سے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ 5-7 دن اگلے جمعۃ المبارک تک، جب آپ تلاوت کریں آدھا پارا، پونا پارا، جو بھی آپ کا مزاج ہے، تو 18ویں پارے پہ آ جائیں اور یہ 11 آیات ضرور تلاوت کیجیے. اور جب آپ یہ تلاوت کریں گے اس کی ساری تفسیر جو آج آپ نے سنی ہے تازہ ہوتی جائے گی، اور اس کا ایک اپنا نور ہے جو آپ کو نصیب ہوگا. کئی چیزیں آپ کو نصیب ہوگی. تو یہ 8 دن ضرور مشق کرنا اور پھر دیکھنا کہ ان خوبیوں میں سے کون کون سی خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور کون سی خوبیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. جو نہیں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں، جو موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کے حصار میں رکھے. وآخر دعوانا